السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، یہ ایک پاکستان کا بچہ ہے اور یہ کسی اہل حدیث گھرانے کا لڑکا لگتا ہے. پڑھا لکھا ہے، کالج پڑھ رہا ہے شاید. اور یہ بہت دنوں سے انسٹاگرام کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر اسلامک ویڈیو بنا رہا ہے اور قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر اس کا ترجمہ کر رہا ہے اور اپنے دل سے کچھ بھی بکواس کر رہا ہے اور کچھ بھی تفسیر بالرائے کر رہا ہے. ایک ویڈیو اس کا بھی رمضان کے اندر بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے. آئیے اس ویڈیو کو سنتے ہیں، پھر اس کا جواب سنتے ہیں. لوگ رمضان میں 10 قرآن پڑھیں یا 20 قرآن پڑھیں. کدھر لکھا ہے کہ 10 قرآن ختم کرنے ہیں رمضان میں؟ کدھر لکھا ہے کہ 2 قرآن ختم کرنے ہیں رمضان میں؟ کہیں بھی نہیں لکھا. قرآن سمجھ آنا از مور امپورٹنٹ کہ آپ اس کو جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ نہیں رہا، اس سے آپ کی زندگی بدل نہیں رہی، آپ کا ویژن بدل نہیں رہا اور آپ قرآن پڑھی جا رہے ہو. یہ کیسا قرآن ہے؟ تو قرآن کا مقصد ہے ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے. تو اس رمضان میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا، آپ ایک قرآن ختم نہ کریں، آپ 15 چیپٹرز بھی نہ پڑھیں، آپ 5 چیپٹرز پڑھ لیں، آپ 10 چیپٹرز پڑھ لیں، لیکن کائنڈلی آپ قرآن سمجھ کے پڑھیں. دوستو یہ کہہ رہا ہے کہ کہاں لکھا ہے ایک قرآن پڑھے، 2 قرآن پڑھے؟ تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے. مطلب یہ کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھو گے تو ہی قرآن کو پڑھو، ورنہ قرآن کو مت پڑھو. ایسا کہاں لکھا ہے؟ اب یہ بندہ پوچھ رہا ہے کہ ایسا کہاں لکھا ہے کہ 10 قرآن پڑھو، 5 قرآن پڑھو، 2 قرآن پڑھو. تو میں اس بچے سے پوچھتا ہوں، تیرے کو جو بھی ٹریڈ کر رہا ہوں، یہ اسکرپٹ تیرے کو لکھ کر دے رہا ہوں گا اور جو بھی تیرا ویڈیو شوٹ کرا رہا ہوں گا، جو بھی تیرے پیچھے تیرا استاد ہوگا یا کوئی اہل حدیث مولوی ہوگا، اہل حدیث اسکالر ہوگا، وہ تجھے یہ ساری چیزیں لکھ کر دے رہا ہے. میرا اس سے بھی سوال ہے کہ ایسا کہاں لکھا ہے کہ قرآن پڑھنا ہے تو سمجھ کر ہی پڑھو، چاہے 2 آیتیں 5 آیتیں کیوں نہ پڑھنا ہو، 2 چیپٹر یا 5 چیپٹر ہی کیوں نہ پڑھنا پڑے؟ ایسا کہاں لکھا ہے؟ آپ جب نفی کر رہے ہو نا کہ میں 10 قرآن مت پڑھو، 2 قرآن مت پڑھو، 1 قرآن مت پڑھو، آپ یہ نفی کر رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو بھلے سے 5 چیپٹر پڑھو لیکن اس کو سمجھ کر پڑھو. اس لیے کہ قرآن ہدی للناس، ناس قرآن شریف بھی صحیح پڑھتے ہیں، ہدی للناس یہ ہے معروف، ہدی للناس یہ ہے مجہول. یہ مجہول قرآن پڑھنے والا اور یہ انسٹاگرام پر آ کر، یوٹیوب پر آ کر لوگوں کو دین سکھا رہا ہے اور قرآن سکھا رہا ہے. اسے خود قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے. اس کے بہت سارے ویڈیو میں دیکھا ہوں، قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، صرف رٹا رٹایا ترجمہ یاد کر کے آتا ہے یا کوئی اس کو اسکرپٹ لکھ کر دیتا ہے اور یہ ویڈیو بنا رہا ہے، لائک مل رہے، ویو مل رہے اور لوگ ایسا لگ رہا ہے کہ آج کل کا نوجوان ہے، بہت اچھی باتیں کر رہا ہے. اس کا حلیہ دیکھیے، اس کا حلیہ دیکھیے. یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن زندگی کو بدلنے کے لیے ہے، کہ قرآن جب تم پڑھو گے تو تم کو ہدایت ملے گی. تجھے کون سی ہدایت ملی؟ تیرا چہرہ دیکھ، تیری ٹوپی دیکھ، تیرا حلیہ دیکھ، پورا چہرہ تو یہودیوں اور نصرانیوں کی طرح ہے. تیرے اندر کون سا چنگیز آیا؟ بہرحال میں اس کی ذاتیات پر نہیں جانا چاہتا، لیکن چونکہ اس نے ایک بات کہی کہ قرآن ہدایت کے لیے ہے، تو تجھے ہدایت کہاں ملی؟ اگر تجھے ہدایت ملتی، تیرے چہرے کے اوپر صحیح داڑھی ہوتی، سنت والا لباس ہوتا، سنت والی تیری ٹوپی ہوتی اور تیری باتیں بھی کیا ہوتی؟ درست ہوتی. اب جیسا کہ اس نے کہا کہ 10 قرآن 5 قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. آئیے اس کو حدیث سے سمجھتے ہیں. کیا واقعی میں قرآن کو بنا سمجھے پڑھنا نہیں چاہیے اور کوئی بنا سمجھے قرآن کو پڑھے گا تو اس کو اس کا اجر نہیں ملے گا؟ کیا ایسی بات ہے؟ آئیے اسے حدیث سے سمجھتے ہیں. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 79. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من قرأ حرف من کتاب اللہ فلہ حسنۃ وحسنۃ بعشر امثالھا، کہ جو بندہ قرآن شریف کا ایک حرف پڑھے گا، اس حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں دیں گے. کتنی نیکیاں دیں گے؟ 10 نیکیاں دیں گے. اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں، لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، ولیکن الف حرف، لیکن الف ایک حرف ہے، ولام حرف اور لام ایک اور حرف ہے، ومیم حرف اور میم ایک الگ حرف ہے. الف لام میم ذالک الکتاب، جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے تو الف لام میم یہ پورا ایک حرف نہیں ہے بلکہ اس کے 3 ٹکڑے ہیں، الف لام اور میم. اب میں پڑھ رہا ہوں الف لام میم تو میرے کو ابھی امیڈیٹلی اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 نیکیاں دی. کتنی نیکیاں دی؟ 30. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف، اور قرآن شریف کا کوئی بندہ ایک حرف پڑھے اس کو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتے ہیں. میں واپس پڑھتا ہوں، الف لام میم، کتنی نیکیاں ملی؟ 30 نیکیاں ملی. اب آپ دیکھیے، جیسا یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ چاہے 15 چیپٹر پڑھے یا 5 چیپٹر پڑھے، پھر اس کو سمجھ کر پڑھے، سمجھ کر پڑھے. اب میں پڑھ رہا ہوں الف لام میم کاف ہا یا عین صاد حامیم، الف لام میم صاد طہ.
यासीन। अब आप मुझे बताइए, मैं पढ़ रहा हूँ हरूफ मुक़त्तआत اور تمام اہل سنت والجماعت اور جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ حروف مقطعات ہے، اس کا علم، اس کا معنی، اس کا مفہوم صرف اللہ کو پتہ ہے۔ اب میں اس بچے کو پوچھتا ہوں، اور جو بندہ اس بچے کو ٹرین کر رہا ہے، جو بندہ اس بچے کو اسکرپٹ لکھ کر دے رہا ہے اور یہ پڑھ رہا ہے، میں اس سے بھی پوچھتا ہوں، یعنی کہ اس بچے کے استاد سے پوچھتا ہوں، میں نے قرآن شریف کے حروف مقطعات پڑھا، پر اگر میں اس کو سمجھنا چاہوں تو میں سمجھ ہی نہیں سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے معنی اور مفہوم امت کو بتایا ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اور خزانے کے اندر محفوظ ہے۔ تو کیا اب میں پڑھ رہا ہوں الف لام را، تو کیا مجھے اس کا ثواب نہیں ملے گا؟ جیسا کہ یہ بیوقوف بچہ کہہ رہا ہے کہ قرآن سمجھ کر پڑھو گے تو فائدہ ہے، بنا سمجھ کے پڑھو گے تو کوئی فائدہ نہیں، پڑھو ہی مت۔ مطلب یہ کہ یہ ایک ایسا میسج دے رہا ہے نیو جنریشن کو کہ قرآن پڑھنا ہے تو سمجھ کر پڑھو، نہیں تو پڑھو ہی مت۔ یہی مطلب ہو گیا نا، 10 قرآن مت پڑھو، 5 قرآن مت پڑھو، 1 مت پڑھو، 15 چیپٹر مت پڑھو، 5 ہی پڑھو مگر سمجھ کے پڑھو۔ میں 5 نہیں، 5 میں 1 پڑھ رہا ہوں، کیا؟ کاف ہاں یا عین صاد۔ اب میرے کو یہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے، اس کے معنی اور مطلب مجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو کیا مجھے ثواب نہیں مل رہا ہے؟ ثواب نہیں مل رہا ہے میرے کو، کیوں نہیں مل رہا ہے ثواب؟ کیونکہ میں اس کو سمجھ کے نہیں پڑھ رہا ہوں نا۔ جیسے کہ تو اپنے ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ بس سمجھ کر پڑھنا ہے، اس کے معنی امت کو پتہ ہی نہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا علم نہیں دیا، جمہور علماء کا یہی فتویٰ ہے۔ اب جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کی دلیل میں ایک اگلی حدیث سے دوں گا۔ اگلی حدیث ہے، ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر رضی اللہ عنہ کو فرما رہے ہیں، یا ابا ذر، اے ابو ذر، لأن تغدو فتعلم آیۃ من کتاب اللہ، کہ تیری صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ تو قرآن شریف کے ایک آیت کو یاد کر لیتا ہے، ایک آیت کو سیکھ لیتا ہے، یعنی کہ اس کے معنی اور مفہوم کے ساتھ سیکھ لیتا ہے، خیر لک من ان تصلی 100 رکعہ، تو یہ تیرے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ آگے سنیے، وَلَأَن تَغْدُو فَتَعَلَّمْ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ، اور اگر تیری صبح اس حال میں ہوں کہ تو نے قرآن شریف کا مکمل ایک باب سیکھ لیا، ایک باب سے مراد ایک پیج ہو سکتا ہے، ایک رکوع ہو سکتا ہے، ایک منزل ہو سکتی ہے، ایک سورہ ہو سکتا ہے، ایک پارہ ہو سکتا ہے، تو اگر تو ایک باب اگر قرآن شریف کا سیکھ لیتا ہے، عَمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يَعْمَلْ، اس پر تو عمل کر یا نہ کر، اس پر تو نے عمل کیا یا نہیں کیا، خیر من ان تصلی 1000 رکعہ، تو تیرے لیے یہ 1000 رکعت پڑھنے سے، 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اب یہ حدیث کے اندر اللہ نے خود فرما رہے ہیں کہ قرآن شریف کی آیتوں کا سیکھنا، ترجمہ، مفہوم اور مطالب اور تفسیر کے ساتھ، ایک آیت کا سیکھنا 100 رکعت نماز پڑھنے سے بیٹر، اور ایک مکمل باب کا سیکھنا 1000 رکعت پڑھنے سے بیٹر ہے۔ ایک الگ حدیث ہے، اور اوپر والی جو حدیث میں نے جو آپ کو بتائی کہ بندہ صرف پڑھ رہا ہے، اس کو معنی اور مطلب نہیں پتا ہے، اس پر بھی ایک حرف کے اوپر اس کو 10 نیکی دی جائیں گی۔ پتہ یہ چلا کہ چاہے قرآن کو آپ سمجھے ہوئے پڑھو یا نہ سمجھے پڑھو، آپ کو اس کا ثواب ملنے والا ہے۔ اب ان دونوں احادیث کی روشنی کے اندر آپ خود اندازہ لگائے، کوئی بندہ رمضان مہینے میں ایک قرآن ختم کر رہا ہے، اس کو کتنی نیکیاں مل رہی ہیں؟ کوئی بندہ پورے رمضان مہینے میں 10 قرآن پڑھ رہا ہے، اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ اور یہ آج کر کے بیوقوف لوگ قرآن لے کر فتویٰ دینے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ 10 قرآن پڑھنے کے لیے کہاں لکھا ہے؟ میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں لیکن نہیں لکھا ہے، اور یہ کہاں لکھا ہے کہ کم سے کم 5 چیپٹر پڑھو لیکن سمجھ کے پڑھو؟ ایسا کہاں لکھا ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ تو فرما دیا کہ ہاں ایک آیت اگر آپ نے سیکھ لی تو آپ کو 100 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور آپ نے ایک باب سیکھ لیا تو آپ کو 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو مورل آف دا سٹوری یہ ہے کہ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھے یا بنا سمجھے پڑھے، دونوں حالتوں میں قاری کو اور تلاوت کرنے والے کو اس کا بینیفٹ ملتا ہے، اس کا ثواب ملتا ہے۔ آج کل کے یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام کے اوپر یہ جو رٹے مار لوگ طوطے، یہ رٹے مارو طوطے جو آ کر بیٹھے ہیں، جو آپ کی دشا بھول کر آتے ہیں اور مکمل دین کی بات نہیں بتاتے ہیں، آدھی ادھوری بات بتا کر آپ کو بھٹکاتے ہیں، ایسے لوگوں کے ناد میں مت لگو، ایسے لوگوں کے بہکاؤ میں مت آؤ۔ یہ جو بندہ ہے نا، کم عمر بندہ ہے، شاید حمزہ وغیرہ ایسا کچھ نام ہے اس کا، اور انسٹاگرام کے اوپر اس کے بہت سارے ویڈیو ہے،
اور الگ الگ ٹاپک کے اوپر، خاص کر کے لڑکیوں کے ٹاپک پہ یہ بہت ویڈیو بناتا ہے، اور اس کو پاپولیشن بھی بہت ملی ہے اس کی وجہ سے. اور یہ قرآن شریف پڑھتا ہے لیکن یہ مجہول قرآن پڑھتا ہے. جس نے اس کو سکھایا ٹھیک ہے محنت کرتا ہے، قاعدہ اور مخارج اور تجوید تو ہے، تھوڑی بہت ہے، بہت زیادہ نہیں ہے، تھوڑی بہت ہے، لیکن مجہول قرآن پڑھتا ہے. پتہ یہ چلا قرآن سیکھنے کے لیے بھی کسی مستند عالم کے سامنے بیٹھنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ قرآن کی تلاوت سیکھنا ہو، چاہے قرآن کے معانی، مطالب اور تفسیر کو سیکھنا ہو. آپ کے لیے ایک بہترین مستند عالم دین کی ضرورت ہے. بنا استاد کے آپ نہیں سمجھ سکتے. اور جب کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ علماء میرے وارث ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، تو پتہ چلا انبیاء کا جو علم ہے انہی علماء سے سیکھنے ملے گا. ایسے مستنڈے، داڑھی کٹے، یہودیوں والی ٹوپی پہنے ہوئے، نصارہ والے کپڑے پہنے ہوئے، لالی پاؤڈر لگائے ہوئے آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ کو دین سکھائیں گے. آپ ان سے دین سیکھنے بیٹھو گے تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے، اور لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. فتنوں کا زمانہ ہے. کیسے کیسے لوگ آ کر بیٹھے ہیں، شروع میں چکنی چوپڑی باتیں کرتے ہیں، اپنا ایک بہت بڑا بیک گراؤنڈ بنا لیتے ہیں، اور بہت لوگوں کو اپنے سے جوڑ دیتے ہیں، اپنے فالوور کو بہت زیادہ انکریز کر لیتے ہیں. اس کے بعد پھر جو فتنہ ہوتا ہے نا ان کے ذہن و دماغ میں، وہ فتنہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور سب سے بڑا فتنہ آج کا یہ ہے کہ عوام کو علماء سے توڑا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے. بہرحال اس کے اوپر مستقل ایک میں ویڈیو بناؤں گا. تو یہ بندہ، اس کی آپ شکل دیکھ لیں، یہ آپ کو کہاں پر بھی ملے چلتے چلتے، انسٹاگرام پر ملے، فیس بک پر ملے یا یوٹیوب پر ملے، چلتے چلتے اس کو کہاں بھی آپ کو اگر یہ مل گیا اسکرولنگ کرتے ہوئے، تو اس کو سلام کرو بھائی تو آگے چل. ہمارے لیے ہمارے علماء کافی ہیں. ہم علم ہمارے علماء سے سیکھیں گے. تیری چکنی چوپڑی باتیں اور آدھی ادھوری باتوں کی ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں بھی دعاؤں کے اندر یاد رکھنا، خوب تلاوت کرنا. اگر آپ 2 ختم کرتے ہو، میں کہتا ہوں آپ 3 ختم کرو. آپ 3 ختم کرتے ہو، میں کہتا ہوں آپ 10 قرآن ختم کرو. لیکن قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھو. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جیسا کہ کہا گیا حدیث کے اندر، 1 حرف پر 10 نیکی، اور رمضان کے اندر 1 نیکی کو 70 گنا اللہ تعالیٰ بڑھا کر دیتے ہیں. پتہ یہ چلا قرآن کا 1 حرف پڑھ رہا، اس کو 10 اور 10 کو 7 کے اندر ضرب دو، 70 نیکیاں اس کو مل رہی ہے. جیسے میں آپ کہہ رہا ہوں الف لام میم، تو الف کے اوپر مجھے 70 نیکی ملی، لام کے اوپر مجھے 70 نیکی ملی، میم کے اوپر مجھے 70 نیکی ملی. اور یہ نیکیاں آپ بھی کما سکتے ہو. لیکن ایسے مستنڈوں کے ناد میں لگو گے، یہ یہودی ایجنڈوں کے نام کے ان کے بہکاؤ میں آؤ گے، تو آپ خیر سے اور ثواب کثیر سے محروم رہ جاؤ گے. بہرحال رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.